7 دن میں 7 کروڑ روپے کیوں آئے؟ میں پہلے دن صبح اٹھا 1 کروڑ، اگلے دن صبح اٹھا 2 کروڑ اکاؤنٹ میں، میرے پرسنل نہیں، الحمدللہ ہمارے اسکول کے اکاؤنٹ میں۔ تیسرے دن صبح اٹھا 3 کروڑ، چوتھے دن، 5ویں دن، چھٹے دن، 7 دن۔ تو میں مسلسل ایک شکر کے حال میں تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کے 100 روپے سے ہر دن آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے آ سکتے ہیں۔ مگر میں خود سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں؟ اور آخر کئی دنوں تک محاسبہ کرنے کے بعد میں اس کنکلوژن پہ آیا کہ یہ 3 ریزنز ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ 3 ریزنز لے کر گھر واپس لوٹیں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ 7 دن میں اللہ کی اس قدر غیبی مدد آئی، اس قدر غیبی مدد آئی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرسٹ، کہ ہماری نیت صاف ہو، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی اگر انگریزی میں بولے دا انٹینشن شوڈ بی ان اٹس پیورسٹ فارم، اینڈ دا پیورسٹ فارم آف انٹینشن از نتھنگ بٹ دا فیکٹ دیٹ یو ڈو ایوری تھنگ۔ آپ سانس بھی لیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اگر ابھی یہ نیت کر لیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ آپ محنت کریں، آپ محنت کریں۔ کیسی محنت؟ صحابہ والی محنت۔ کیسی محنت؟ کہ فجر میں اٹھے تو کام اور کام اور کام اور کام اور کام اور کام، یعنی عشاء تک کام، پھر فجر میں اٹھیں اور کام اور کام اور کام، اور پھر عشاء تک کام، اور پھر سوئے تو اگلے دن اٹھے۔ اگر آپ ہر دن اس قدر محنت کریں گے، اور میں کہتا ہوں زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کام، اور میرے ساتھ آپ دہرائیں، زمین پہ کام، ایسے نہیں چلے گا، زور سے کہیں، زمین پہ کام اور قبر میں آرام انشاءاللہ۔ یہ زمین آرام کے لیے نہیں ہے، ہم آرام کریں گے انشاءاللہ، مگر آرام کی جگہ قبر ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس قدر کام کریں گے اور کریں گے اور کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری چیز، نیت، محنت، اور تیسری اور آخری چیز میں کہتا ہوں وہ ہے قربانی۔ اس کے بنا کوئی بھی کام، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مشن، کوئی بھی کاز بڑا نہیں ہو سکتا۔ یو کی ناٹ ریچ دا پینیکل آف گریٹنس اگر آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی میں کئی سارے موقع دیں گے جہاں آپ قربانی دے سکتے ہیں، اور ہم سمجھیں کہ آج اس وقت میں ہم کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو آپ مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور ایسے کئی ساری چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر حق ہے ہمیں کہ اپنے قوم کے لیے اچھے مستقبل کا خواب دیکھیں۔ اگر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر وہ خواب دیکھنے کا بھی حق ہمیں نہیں ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ آج ہم کتنے پریشان ہیں اور یہ آخری 2 بات انشاءاللہ میں مکمل کرتا ہوں اپنی اسپیچ کو۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہم نے بہت زور بھوک لگی ہے، اور یہ ڈائن ٹو ایڈوکیٹ ہے، تو ڈائن بھی امپورٹنٹ ہے اور ایڈوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ، دونوں ساتھ میں کریں گے انشاءاللہ۔ آخری 2 بات انشاءاللہ آپ سنیں گے یا میں جزاک اللہ خیر کہہ کے ختم کروں اسپیچ کو؟ چلیے ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آخری 2 بات، اور غور سے سنیں میری بات، کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمان برے حال میں ہیں، مسلمان یہ، مسلمان وہ، مسلمان یہ۔ ایک واقعہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بتاتا ہوں، جس واقعے سے ہم خود سمجھ جائیں گے کہ آج ہم اس برے حال میں کیوں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی میدان میں تھے اور پرشیا کانکر کرنے گئے تھے۔ کہاں تھے؟ جنگ کی میدان میں تھے اور پرشیا کانکر کرنے گئے تھے۔ اور خلیفہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ اپنے کمانڈر ان چیف کو جنگ کی میدان میں خط بھیجتے ہیں۔ خط میں کیا لکھا ہونا چاہیے تھا؟ یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ جنگ میں کون سے اوزار استعمال کرنے ہیں، کون سے ویپن استعمال کرنے ہیں، جنگ جیتنا کیسے ہے، جنگ لڑنا کیسے ہے، جیت گئے تو کیا کرنا ہے، ہار گئے تو کیا کرنا ہے، یہ لکھا ہونا چاہیے تھا خط میں۔ مگر آپ حیران ہوں گے جان کر کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں لکھی تھی خط میں، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں لکھی تھی خط میں۔ خط کے پہلے 2 لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلا لائن خط کا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ جنگ کے میدان میں اللہ سے کیا ڈرنا؟ مگر آپ دیکھیں کمانڈر ان چیف کو خلیفہ کیا لکھتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ خط کی دوسری لائن کہ میں تمہیں اور تمہاری فوج کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بدعمالی سے بچو،
کیونکہ تمہاری بدعمالی تمہارے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے لیے اللہ اکبر یہ تالی بجانے والی بات نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمیں محاسبے والی بات ہے کہ محاسبہ کریں اور سمجھیں کہ ہمارے دشمن خراب ہیں، آج زیادہ خطرناک ہیں کہ ہماری بدعمالی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بدعمالی سے بچائے تاکہ ہم اس مصیبت والے گھڑی سے انشاءاللہ نکل سکیں۔ اور آخری بات کہ ہم سب اپنے قوم کے لیے اپنے قوم کے مستقبل اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک محل بنانا چاہتے ہیں۔ محل سے مراد کہ خوبصورت مستقبل چاہتے ہیں بنانا، ایک خوبصورت محل چاہتے ہیں، مگر پریشانی کی یہ بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم سب وہ پیلس تو بنانا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس پیلس کے بیچ میں جو خوبصورت جھومر لٹکے گا، ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں، ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں۔ جب پیلس نہیں بن پایا، جب محل نہیں بن پایا تو وہ جھومر لٹکائیں گے کیسے، وہ جھومر بنیں گے کیسے؟ آج ضرورت ہے کہ ہم وہ پلرز بنیں، ہم وہ کھمبے بنیں جو زمین کے نیچے دھس جائیں، نہ ہمارا کوئی ذکر کرے، نہ ہماری کوئی تعریف کرے، نہ ہمارے بارے میں کوئی لکھے، نہ کوئی واہوائی کرے، نہ تالی بجائے ہمارے لیے۔ ہم اگر یہ پلرز بننے کے لیے تیار ہیں جو زمین کے نیچے دھس جائیں گے اور نہ ہمیں کوئی یاد کرے گا، تو شاید، اور میں یہ کہتا ہوں شاید، ہماری اگلی نسل وہ پلرز بنیں گی جو زمین کے اوپر دکھیں گی، اور شاید ہماری اس کی اگلی نسل وہ دیواریں بنیں گی، اور اس کی اگلی نسل چھت بنے گی، اور اس کی اگلی نسل گنبد بنے گی، اور شاید اس کی اگلی نسل وہ خوبصورت جھومر بنے گی جسے لوگ دیکھ کر کہیں گے واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم وہ پلرز بننے کے لیے تیار ہو جائیں جسے نہ کوئی یاد کرے، نہ کوئی کسی کی تعریف کرے، نہ کوئی اس کے شان میں واہوائی کہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دکھاوے سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کام کرنے کا موقع دے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر بہار انجمن کام کر رہا ہے اور آپ بہار کے لوگ یہاں جمع ہو کر کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ میں آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگا کہ میں بھی خود ایک بہاری ہوں، میں کہوں تو ہم بھی بہاری ہیں الحمدللہ۔ تو آپ سے امید ہے کہ آپ بہار انجمن کا بڑھ چڑھ کر سپورٹ کریں گے کہ جس طرح سے وہ ان کا جو ابھی ایک ریسنٹ پروجیکٹ ہے کہ ایک میٹرنٹی وارڈ بنائیں جہاں پہ آل ویمن، ایک نرسنگ ہوم ہو جہاں پہ ڈاکٹرز بھی ویمن ہوں، نرس بھی ویمن ہوں، عورتیں ہوں، سیکیورٹی گارڈ، ریسیپشنسٹ، اور ساری چیزیں عورتوں کے ہاتھ میں ہو نظام، اور ہماری ماں بہنیں وہاں جا کر احترام کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اپنی سرجری کرا سکیں، اپنے ڈاکٹرز کو دکھا سکیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر بہار انجمن کا ساتھ دیں، اور ڈاکٹر قدیر صاحب آلریڈی ساتھ دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر قدیر صاحب ایک بہاری ہونے کے بنسبت آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اور بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں انشاءاللہ۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اور بڑھ چڑھ زیادہ، یہ ہمارے شکیل بھائی کہہ رہے ہیں اور زیادہ اسپانسرشپ چاہیے ماشاءاللہ، بالکل امید ہے ڈاکٹر قدیر صاحب بڑھ چڑھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میری کلام سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں امید کرتا ہوں آپ مجھے معاف کریں گے، اور باتیں اچھی لگی ہو تو عمل کریں گے، اور میرے لیے سے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کرے زور شباب اور زیادہ۔ آپ کو ولی رحمانی کی گفتگو سن کے خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نوجوان کس قدر اسپیشل ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں بخشی ہیں وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں اور زیادہ کام آ سکیں۔ اب میں آخر میں خواہش کروں گا مولانا موتی الرحمان صاحب کو، جو توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشن گنج بہار کے